ہانیہ اپنی دوست سائرہ سے ملنے اس کے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ سائرہ کی ساس اسے بات بات پر بے عزت کر رہی تھی۔ ہانیہ نے پوچھا، کیا تمہاری ساس ہر وقت تمہیں ایسے ہی ڈانٹتی رہتی ہے؟ اداسی کے ساتھ سائرہ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میری ساس کو شکایت کا موقع نہ ملے، مگر پھر بھی وہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتی ہیں۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچھا، دیکھو میرا ایک جادوئی نسخہ۔ ہانیہ نے سائرہ کی ساس سے کہا، آنٹی میں دراصل یہاں آپ سے ملنے آئی تھی۔ ہانیہ کی بات پر سائرہ اور اس کی ساس حیران ہو گئیں۔ ہانیہ بولی کہ آنٹی میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ بہت پہلے سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں، جس کو سب لوگ بہت سراہتے تھے۔ ہانیہ کی یہ بات سن کر سائرہ مسکرانے لگی۔ سائرہ کی ساس اپنی تعریف سن کر خوش ہوئیں اور بولی، تم نے بالکل صحیح سنا ہے، میرے بنائے ہوئے سوٹ آج کل کے بوتیک والے دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں۔ وہ بھی اپنی تعریف کرنے لگی، تو آپ پھر سے یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ ہانیہ کے پوچھنے پر سائرہ کی ساس بولی، اب مجھ میں وہ طاقت کہاں۔ وہ یہ کہہ کر اسے اپنی کمزوری کے بارے میں بتانے لگی۔ اس دوران سائرہ نے سب کے سامنے چائے رکھی۔ ہائے ہائے، یہ کیا کر دیا، کتنی مرتبہ کہا ہے مہمانوں کے لیے مہنگے والے برتن نکالا کرو۔ سائرہ کی ساس نے اسے پھر سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ سائرہ بیچاری شرمندہ انداز میں ٹرے لیے کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ ہانیہ بولی، لیکن آنٹی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے، میں تو کہوں گی کہ آپ پھر سے یہ کام شروع کر دیں، پیسے کے ساتھ ساتھ وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ یہ سن کر سائرہ کی ساس سوچ میں پڑ گئی۔ انہیں سوچتا دیکھ کر ہانیہ حتمی انداز میں کہنے لگی، چلیں اور کچھ نہیں تو میرا ایک سوٹ کڑھائی کر دیں۔ سائرہ نے دیکھا کہ اس کی ساس نے تھوڑی اگر مگر کے بعد حامی بھر لی۔ کچھ دن بعد ہانیہ نے اپنا سوٹ بھیج دیا۔ سائرہ کی ساس نے پہلے دن کڑھائی کی تو انہیں کچھ خاص مزہ نہیں آیا۔ وہ بار بار سوٹ رکھ کر اس کے سر پر آ بیٹھتی اور اس کے کام میں کیڑے نکالنے لگتی، لیکن ہانیہ تو جیسے اس کی ساس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ بار بار فون کر کے اپنے سوٹ کے بارے میں پوچھتی۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ساس کو ہانیہ کا سوٹ تیار کرنا پڑا۔ آہستہ آہستہ اس کام میں ان کا دل لگنے لگا اور انہوں نے کچھ ہی ہفتوں میں ہانیہ کا سوٹ تیار کر لیا۔ ہانیہ اپنا سوٹ لینے آئی تو اس کی ساس کی اتنی تعریفیں کیں کہ وہ ہانیہ کی نند کا سوٹ بھی تیار کرنے پر راضی ہو گئی۔ سائرہ نے دیکھا اس مرتبہ اس کی ساس نے پوری دل جمی سے سوٹ تیار کیا۔ وہ سوٹ مقررہ وقت سے بھی پہلے تیار ہو گیا۔ سائرہ تو اس بار حیران رہ گئی جب اس کی ساس نے ہانیہ سے ایک اور سوٹ بھی منگوا لیا اور اس پر کڑھائی کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد سائرہ ہانیہ سے ملی تو ہانیہ نے پوچھا، تمہاری ساس کیسی ہیں؟ سائرہ مسکراتے ہوئے بولی، بہت مصروف ہیں، اب تو انہیں مجھ سے لڑنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ کل گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے اور میں نے مہمانوں کو گھر والے برتنوں میں چائے پیش کر دی اور میری ساس نے یہ بات نوٹ ہی نہیں کی۔ اس بات پر دونوں سہیلیاں ہنسنے لگیں۔ ہم دراصل اپنے بزرگوں کو وقت سے پہلے بیکار کر کے نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے لا حاصل سوچوں اور بیکار لمحات میں زندگی ضائع کرنے کے بجائے ضروری ہے کہ آپ خود کو مصروف رکھیں۔ پلیز ہمارے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔